کوئی نبی نہیں، کوئی امت نہیں ہمارے نبی کے بعد، لیکن جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات تھی، اس کو اٹھا کے پھینکا زمین پر، کہنے لگے پھر مینوں بھی امت محمد بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمایا نبی دلال، موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ موسیٰ کی ہمت تھی کہ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی کہنے لگے میں دیکھنا ہے۔ کہا بھئی ہماری تو یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم انکار کرتے، یہ موسیٰ ہی کے لاڈ تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو لال لڑاتے تھے۔ تو اپنی قیمت پہچانو بھائیو، اپنی ہستی پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو۔ ہم ضروریات کے لیے کام کرتے ہیں، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کا کانسیپٹ نہیں ہے کسی کا بھی، نہ کافر کا نہ مسلم کا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب پل صراط سے جنتی پار ہوں گے اور سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری یہ امت تک سب جمع ہیں، تو جب جہنمی دوزخ کی طرف جائیں گے تو فتحت ابوابها، ایک دم گیٹ کھلیں گے اور اس میں گریں گے۔ غیر مسلم پل صراط پہ نہیں چلیں گے، صرف مسلمان اور منافق چلیں گے، باقی نہیں، وہ اوپر سے نیچے گریں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب پل صراط پار ہو جائے گا اور سارے وہاں جمع ہو جائیں گے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے، ان دروازوں کے سامنے دو چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے پر اللہ کے نور کا میک اپ ہو جائے گا۔ اب نہ ان پہ بڑھاپا آئے گا، نہ بدصورت رہیں گے، نہ میک اپ، اب تو مرد بھی میک اپ کراتے ہیں نا، ان کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، تو اب وہ بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں، اللہ کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا اور ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے چمک جائیں گے، روشن ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے سینے میں جو بغض، نفرت ہے، کھوٹ ہے، منافقت ہے، سب پاک ہو جائیں گے۔ جب وہ پیٹ میں پانی جائے گا تو سارا جو پیشاب ہے، سٹول ہے، وہ سارا صاف ہو جائے گا۔ آج کے بعد نہ کسی کو پیشاب آئے گا، نہ اس کو پوٹی پخانہ آئے گا، نہ اسے سٹول کی ضرورت ہوگی، نہ اسے ٹوائلٹ کی ضرورت ہوگی، نہ اسے واش روم کی ضرورت ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے سینے کھل جائیں گے، چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اب دروازہ بند ہے جنت کا، تو جنت وہاں ایسے جیسے سونے کے کڑے عورتیں پہنتی ہیں، سونے کے ایسے، تو ان جنت کے دروازوں پر یاقوت کے کڑے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو وہ ان کو ایسے ایسے نوک کریں گے، ایسے ایسے ہلائیں گے۔ یہ جنت کی بیل ہے، اندر جنت کی بیل ہے، اس کو ایسے ایسے کریں گے۔ تو آپ نے کہا علی لو سمعت تنین الحلقہ، کاش تو اس موسیقی کو سنتا جو اس کو ہلانے سے بجے گی، موسیقی، ان کڑوں کو ہلانے سے جو موسیقی کی جل ترنگ ہوگی، کاش کبھی تو وہ سنتا۔ تو اندر جتنی حوریں ہیں ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے خاوند آ گئے، فَتَسْتَخِفُّهُنَّ الْعَجَلَةُ، اور وہ کہے گی اپنی خادمات سے جلدی کرو جلدی کرو، ہمارے خاوند آ گئے، ہمارے شوہر آ گئے، ہمارے ہسبینڈ آ گئے، اور وہ اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ، میک اپ تو ان کا کون کرے، اللہ نے کر دیا ہوا ہے، تو وہ سب جلدی 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 تیار ہو کر جنت اپنے گھر کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اب یہ امت سارے انسان جنتی جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ دروازہ تو کھلوا دیں۔ اللہ ان کو بھلا دے گا کہ دروازہ صرف ہمارا نبی کھلوا سکتا ہے، اپنے نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کہیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں؟
کسی اور سے بات کرو۔ پھر وہ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ادریس، پھر شیز، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر یعقوب، پھر اسحاق، پھر یوسف، پھر موسیٰ، پھر یوشع، پھر یونس، پھر یحییٰ، پھر زکریا، پھر عیسیٰ، پھر دانیال، پھر یونس، پھر لوط۔ تو یہ سب کہیں گے وے نو 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 نو، ہم نہیں کھلوا سکتے، ہم نہیں کھلوا سکتے، ہم نہیں کھلوا سکتے۔ اب یہ سارا لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع چکر لگا رہا ہے بھئی کس کے پاس جائیں۔ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا۔ پہلے کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، وہ کہیں گے جی پتہ ہی دس دے، اسی طرح تھک پائے ہیں ٹور کے ہی، کوئی پتہ ہی دس دے ہو، تو وہ کہیں گے جاؤ آخری رسول کے پاس، آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوائے گا۔ تو اب سارے آدم علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، سارے نبیوں کی امتیں، اور یہ امت سب جا کر اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، یا رسول اللہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کے احسان پہچانو۔ میرے رب نے جب یہ آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرے نبی نے کہا پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ ہمارے لیے بھی دعائیں مانگ گئے۔ ایک دفعہ فرمان لگے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تو ہمارے لیے کتنی مہربانی کی۔ ایک صحابی کہنے لگا طوبی لمن آمن بک ورآک، بہت مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرنی، 7 دفعہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جو مجھ پر ایمان لائے گا مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ 7 دفعہ فرمایا کو مبارک ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں۔ اور کوئی نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے کچھ نہیں کہہ گیا۔ جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو اس سے 1 دن پہلے آپ نے کہا میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا، میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اپنے نبی کی قیمت پہچانو کہ آپ سارے آئیں گے یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ کہیں گے ادھر دیکھو انا لہو انا لہو انا لہو، جیسے آدمی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں میں ہی کراں گا اور کوئی نہیں کرے گا، ایسے ہاتھ مار، تو میرے نبی ایسے ہاتھ ماریں گے میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا، اور پھر سب کے دیکھتے آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ آپ کو اپنی حمد و ثنا اور تعریف کا الہام کرے گا جو آپ نے کہا پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے میرے محمد، ارفع راسک، اٹھ سر اٹھا، سل تعطا، جو مانگے گا ملے گا، اشفع تشفع، جس کی سفارش کرے گا قبول کروں گا۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ فیتا آپ نے کاٹنا ہے، یہ ابھی میں نے کل بھی ایک فیتا کاٹا ہے، تو فیتا کاٹتے ہیں نا، تو میں اپنی آج کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہیں گے یہ فیتا آپ نے کاٹنا ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کہیں گے یا اللہ میں تو تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس کے پر ہوں گے سبز زمرد کے، اور وہ بات بھی کرتی ہوگی، وہ آئے گی ایسے اڑتی ہوئی اور آ کر ہمارے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی اور بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں گے۔ تو جو اس سواری کی رسی ہوگی جس کو باغ کہتے ہیں یا سٹیرنگ سمجھ لو، زیادہ سمجھ آئے گا، اس کا سٹیرنگ نیچے گر جائے گا، ایسے یہ رسی نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے
کوئی اور آئے گا اس سواری کو لے کے چلنے والا، اللہ کے نبی اس کو خود ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ اب نبی کا ڈرائیور کتنی بڑی کوالٹی ہے اور کتنا بڑا آنر ہے، تو سارے ایسے ایسے دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ابو بکر کو ملے گی، عمر کو ملے گی، عثمان کو ملے گی، یا علی کو ملے گی، یا حسن کو ملے گی، یا حسین کو ملے گی، کس کو ملے گی؟ سب ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایسے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر لاؤ، تو بلال کو وہ لگام پکڑائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بلال میرے سامنے میرے آگے آگے چلے گا۔ اور آپ نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بلال جب میدان حشر میں پہنچے گا تو وہ اونٹنی پہ سوار ہوگا، کیمل پہ سوار ہوگا، اس پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اس پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ وہ اذان اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو سنائے گا، اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل بھی کہے گا صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو۔